سلامت رہے تا قیامت رہے. تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم. پاکستان کے اندر جی اس وقت جو سب سے زیادہ چیز ڈسکس ہو رہی ہے جی اب وہ یہ ہے کہ پاکستان کا مستقبل کیا ہوگا, پاکستان کے نوجوان کیا کریں گے, پاکستان میں مہنگائی کیا نیچے آئے گی, پاکستان کی یہ موجودہ حکومت پاکستان کو کس طرح اس بجٹ کے بعد اپنے آپ کو سروائیول کر سکے گی, آئندہ الیکشن میں کیا کچھ مقام حاصل کر سکے گی, اور اس کے علاوہ آنے والے وقت کی ریشہ دوانیاں کس طرح چار پائی بنی جا رہی ہے, اس کے متعلق کچھ بات کروں گا جی. سب سے پہلے بات کرتا ہوں جی کہ ایک تو یہ سراج الحق صاحب نے آج کال دی ہوئی تھی پورے پاکستان کے اندر, جماعت اسلامی نے اپنی ریلیاں نکالی اور کراچی کے اندر ایک بہت بڑا اجتماع ہوا جس کے اندر جناب نعیم الرحمان صاحب جو ان کے متوقع چیئرمین اپنا میئر ہیں کراچی کے, جن کو پاکستان تحریک انصاف کی حمایت حاصل ہے, انہوں نے بھی خطاب کیا, سراج الحق صاحب نے بھی خطاب کیا. اس کے علاوہ جناب بہت سارے دیگر رہنماؤں نے خطاب کیا. اسی طرح پاکستان کے اندر مختلف جگہ پر ان کی ریلیاں نکلی, اظہار یکجہتی کیا گیا اور پروٹیسٹ کیا گیا کہ جو کچھ کیا جا رہا ہے اس میں الیکشن کمیشن صاحب کو دوش دیا گیا, جو ہندی کا لفظ ہے وہ دوش دیا گیا. کچھ جناب وہ جو قانون ساز اصل قانون ساز پاکستان کے لوگ ہیں ان کی طرف میسج کنوے کیا گیا. پھر اسی طرح زرداری صاحب کو میٹھے میٹھے جو لقمے دے کر ان کو سمجھانے کی کوشش کی گئی کہ آپ نے 1971 میں کیا کیا تھا, اس وقت جو کچھ آپ نے کیا تھا اس کا پھل پاکستان کو کیا ملا, پھر فاطمہ جناح کے ساتھ جو کچھ کیا اس کا پھل پاکستان کو کیا ملا, پھر اس کے بعد مارشل لا آ گیا. اور اب بھی اگر دیکھا جائے اس وقت بھٹو صاحب وزیر خارجہ بنے تھے, پھر اس کے بعد ڈیڈی کو اپنا ڈیڈی مانا اور اس کے بعد پھر ڈیڈی صاحب کی چارپائی جو الٹی کر کے رکھ دی, پھر اس کے بعد خود آ کر جناب برجمان ہو گئے, جس کے نتیجے میں اندر پاکستان کا جو ہے پھر مجیب الرحمان اور اس کے اور شیخ مجیب الرحمان صاحب کہتا ہوں سوری, شیخ مجیب اور بھٹو صاحب وہ اکثریتی پارٹی تھی اور یہ اقلیتی پارٹی تھی. جو نقشہ اس وقت آپ کو نظر آ رہا ہے جی پاکستان کے اندر, یعنی وزیر خارجہ پاکستان پیپل پارٹی کے, اکثریتی جماعت پاکستان کی اسمبلیوں سے باہر, اور اس کے علاوہ جناب اقلیتی پارٹی جس کے پاس 80 سیٹیں وہ وزیر اعظم اور اتحادی اتحادی ملا کر جناب یہ کام چلایا جا رہا ہے. لیکن اس کا اگر اوریجنل نقشہ آپ دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ 1971 کے یا اس وقت جس وقت یہ مارکا شروع ہوا تھا, جب یہ سارا نظام چلا تھا, جب مادر ملت کو غدار قرار دیا گیا, جب مادر ملت پر سختیاں کی گئیں, جب مادر ملت کے متعلق یہ کہا گیا کہ یہ غیر ملکی ایجنٹ ہیں, یہ سارے کام اس وقت ہوئے تھے. پھر اس وقت یہ نعرہ لگایا تھا ہم اس الیکشن کو نہیں مانتے, آپ کی اکثریت کو نہیں مانتے, جس طرح اس وقت ہو رہا, نہ عدلیہ کو مانا جا رہا, نہ کسی اور چیز کو مانا جا رہا ہے. یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد جناب پھر اس کا نتیجہ نکلا جی کہ کلہاڑا لے کر ہمارے سر پر مارا گیا اور ہمارے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے. آدھا حصہ جو ہے وہ چلا گیا ادھر اور آدھے حصے کے اندر ہم 75 سال سے ابھی تک مستحکم ہی نہیں ہو سکے. اب تحریک استحکام پاکستان جو پارٹی بنائی گئی وہ اسی لیے بنائی گئی ہے کہ شاید پاکستان مستحکم ہو سکے, مگر کیسے ہو, یہ ہے سوال. پارٹی بن گئی جی, بڑے زور شور اور شوق ذوق سے پارٹی بن گئی. پارٹی بننے کے بعد جناب اجلاس بھی پہلا ہو گیا, اس کے بعد جناب پھر وہاں پر سوال و جوابات شروع ہوئے کہ جناب پارٹی فنڈ اکٹھا کیا جائے یا کون اس کا کشتی کا بیڑا اٹھائے گا, لیکن ڈوبتی ہوئی کشتی پر کون پیسے لگائے, یہ بڑا سوال تھا. اس کے اندر پھر میڈیا کے سوالوں سے چھپتے ہوئے وہی لوگ جو کل پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو کہہ رہے تھے ہماری ریڈ لائن ہے, آج ان کی ریڈ لائن جناب وہ تحریک استحکام پاکستان کے پارٹی کے لیڈر بن گئے, اور وہ جو ریڈ لائن پرانی ہمیں بتائی جا رہی تھی وہ چھوڑ کر جناب ریڈ لائن اگلی ریڈ لائن کے اوپر چلے گئے. بیسیکلی یہ سارا فراڈ دھندا, وہ عمران خان صاحب نے جس طرح رات کل تقریر میں آپ نے کہا کہ میرے ساتھ جو کچھ ہوا لیکن وہ پنجابی کی مثال ہے نا, کبے نو لگی لت تے آ گئی راس. پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ یہ ہوا کہ یہ جو کالی بھیڑیں ڈبل چہرے یہ سارے جو ہیں وہ بے نقاب ہو گئے, اور اس پر عمران خان صاحب نے یعنی مذاق بھی کیا اور اپنا میسج بھی کنوے کیا کہ آپ نے میری پارٹی توڑ دی, اب کوشش کر رہے ہیں مزید آپ توڑنے کی, تو برائے مہربانی اگر آپ کو جتنے اور آدمی چاہیے وہ بھی لے جائیں تاکہ میری پارٹی میں کوئی وہ بندے نہ رہ جائیں جن کے کنیکشن جو یا تانے بانے کسی اور جگہ پہ رہیں. تو یہ کہا گیا. لیکن سراج الحق صاحب نے بڑی زبردست بات کی جی, انہوں نے ایک تو اپنا مینڈیٹ جو ہے
اس کو منوانے کے اوپر ہر سطح پر جانے کی کوشش کی. کل سپریم کورٹ کے اندر وہ پیش ہوں گے اور سپریم کورٹ کے اندر ان کی ہیئرنگ ہے. نعیم الرحمان صاحب نے بھی اسی بات پہ زور دیا. زرداری صاحب کو سمجھانے کی کوشش کی کہ آپ نے گزشتہ سالوں کے دوران 15 سالوں کے دوران پاکستان کے اس بڑے شہر جس کو پاکستان کا دل کہا جاتا ہے جی، اس پاکستان کے ساتھ، منی پاکستان کے ساتھ کیا کیا، کیا بندر بانٹ وہاں پر کی گئی، کس طرح دولت کی تقسیم کی گئی، کس طرح زمینوں کی تقسیم کی گئی، کس طرح سٹیل مل جو تباہ کی گئی، کس طریقے سے پی آئی او کو تباہ کیا گیا، جس طرح سکولوں کے اندر جناب فیک اکاؤنٹ کھول کر اس کے اوپر جناب کیا گیا، اور آج وہ نیب سے بھی بری ہو گئے ہیں. وہ سارے معاملات جو دھل ڈال گئے ہیں، جو اومنی شومنی یہ وہ سارا کچھ جو منی لانڈرنگ والے کیس تھے ان سے مبرہ ہو گئے، نہا دھو کے گنگا نہا لی گئی ہے جی، اب مکمل پاک صاف ہو گئے. تو اس کے اوپر انہوں نے بڑی جو بات سراج الحق صاحب نے کی اور نعیم الرحمان صاحب نے کی وہ یہ کی کہ عجب تماشا ہے زندگی کا. یعنی پاکستان کے اندر یہ وہی نظام چل رہا ہے جی جو 1971 کا تھا. شیخ مجیب کی سیٹیں زیادہ اور اقلیتی پارٹی جو وہ کہہ رہی فیصلہ نہیں مانتے. یہاں پر اب کیا ہو رہا ہے جی، عدلیہ فیصلہ دے رہی ہے، ہم نہیں مانتے جی. پاکستان تحریک انصاف بار بار دروازے پر جا رہی کہ ہمیں اندر داخل ہونے دیا جائے. آج اس کے اوپر جناب ہائی کورٹ لاہور کے اندر جناب ریویو پٹیشن دائر کر دی گئی جناب کہ ہم ان کو آنے نہیں دینا. مطلب تو یہ ہے، میرا خیال وہ اڑ جائے گی جی، امید تو یہی ہے. چلو بہرحال کے نعیم الرحمان صاحب اور سراج الحق صاحب نے کہا جی کہ کیسا ماشاءاللہ قانون ہے. اگر حساب کتاب آپ چیک کریں تو بتایا گیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے لیے جی ووٹ 3 لاکھ. یہ بلدیاتی الیکشن کے اندر کتنے ووٹ لیے جی، میں دوبارہ کہہ رہا ہوں جی 3 لاکھ. پاکستان کی جماعت اسلامی نے لیے جی 5 لاکھ. پاکستان تحریک انصاف نے جس نے غیر مشروط طور پر ان کے ساتھ الحاق کیا بغیر کسی شرط شرائط کے اوپر، اس نے لیے جی 4 لاکھ ووٹ. 5 جمع 4 وہ 9 ہو گئے جی. اب 9 لاکھ ووٹ کم ہو گئے اور 3 لاکھ ووٹ والا کہہ رہے ہیں جی کہ میئر بنایا جائے گا. اور پھر اس میں ایک اور شک اور ڈالی گئی ہے کہ جناب کوئی بھی میئر بنایا جا سکتا ہے، یعنی وہ الیکٹڈ ہو یا نہ ہو، جس پر وہ انگلی رکھ دیں وہ بٹن دبایا جائے گا وہ میئر نکل آئے گا جی. یعنی عجب تماشا. جیسے وہ کلفٹن کے اندر وہ لوگ کھیلتے ہیں نا، وہ سر کے اوپر تھوڑا مارتے ہیں تو اندر سے ایک بابا سا نکلتا ہے. اب وہ جس کے اوپر تھوڑا مارا جائے گا وہاں سے ایک بابا نکل آئے گا، وہ میئر ہوگا جی کراچی کا. یہ پوزیشن ہے. بہرحال کے جی عجب تماشا ہے. میں تو حیران ہوں جی. اس پر الیکشن کمیشن صاحب وہ کیا دیکھ رہے ہیں، ان پر بھی کچھ ذمہ داری بنتی ہے. عمر کے اس حصے کے اندر کم از کم اتنا تو سوچ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر ہم کیا کھیل کھیل رہے ہیں. ہماری سیٹ، ہماری دولت ہماری قبر کے ساتھ نہیں جانی. یہ میں نہیں کہتا کہ وہ آئینی طور پر وہ صحیح کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں، یہ تو عوام بتا رہی ہے جی کہ عوام کو نظر بھی آ رہا ہے. جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ عوام اندھی ہو گئی یا عوام کی آنکھوں میں مرچیں ڈال دی گئی ہیں، ایسا نہیں ہے. عوام سوچتی بھی ہے، عوام اس کا رپلائی بھی کرتی ہے سوشل میڈیا پر کرتی، جس کی وجہ سے سختی جبر تشدد یہ 14 ماہ کے اندر مکمل کیا گیا. بہرحال کے جی یہ ہے جی جماعت اسلامی کی پوزیشن. اب چلتے ہیں جی خبر جو سب سے بڑی بات ہے. ایک تو علی محمد صاحب 5 بار گرفتار ہونے کے بعد اللہ کا شکر ہے جی وہ آزاد ہو گئے، رہا ہو کے اپنے گھر چلے گئے. اب پتہ نہیں اگلی دفعہ کل یا پرسوں کو پھر کسی نئے کیس میں وہ ان کو گرفتار کر لیں، لیکن وہ ڈٹے ہوئے ہیں. پرویز لائی صاحب کے متعلق تشویشناک خبر جو آئی ہے وہ یہ ہے کہ ان کو ہارٹ کا پرابلم تھا. ان کو پہلے جیل کے اندر بغیر بستر بغیر گدے کے رکھا گیا، زمین پر وہ سوئے. ان کی عمر دیکھیں 75-76 سال عمر ہے. ان کو دل کا عارضہ بھی ہے. پھر جناب اس کے بعد سب سے بڑی بات کہ ان کو دیا گیا، پھر کسی سے ملنے نہیں دیا گیا. پھر ان کی طبیعت خراب ہوئی، ان کو جگایا گیا، ان کے اوپر بلب لگا دیے گئے یا کو پہرے دار بٹھائے گئے جو ذرائع کے مطابق خبریں آ رہی جی. پھر اس کے بعد جناب ان کو جیل کی جو ہاسپٹل تھا وہاں لے کر گئے. پھر وہاں پر ڈاکٹروں نے کہا کہ بھائی جان یہ کیس خراب ہو جائے گا، گلے پڑ جائے گا، جس کو فوری طور پر کسی اور جگہ. پھر وہ کارڈیو سینٹر جو ہے وہ لاہور ان کو شفٹ کیا گیا. اب کیا اس کے متعلق رہائی ہوتی یا نہیں ہوتی، لیکن جو لوگوں کی کیا سرائیاں تھی جس میں بھی شامل تھا، لیکن ثابت ہوا جی کہ پرویز الہی صاحب نے کہا میں جس سے وفا کرتا ہوں اس سے وفا کرتا ہوں، میں معذرت کرتا ہوں. اپنے جو الفاظ کہے ہوئے ہیں، جو میرے تحفظات تھے وہ انہوں نے غلط ثابت کیے ہیں. آج کے دن تک تو وہ ڈٹے ہوئے ہیں. آج اب وہ فیصلہ جو پاکستان میں اسمبلیاں بحال کرنے والے، پنجاب اور KPK کی اسمبلیاں بحال کرنے والا، وہ تو ہو گیا جی ختم. اب اللہ جانے کیا فیصلہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، لیکن فی الوقت تک پرویز الہی صاحب ثابت قدم، اعجاز چودھری صاحب ثابت قدم، محمود رشید صاحب ثابت قدم. اب جو
جو قومی اسمبلی کے اندر وہ جو معزز ہائی کورٹ لاہور نے جو 75 یا 74 آدمیوں کے مطلب کہا تھا کہ ان کو اسمبلی کے اندر جانے کی اجازت دی جائے، اس میں سے کچھ تو بھاگ گئے ہیں نا جی. تو بھاگنے کے بعد جو بقایا بچے ہیں وہ تقریباً 64-65 آدمی وہ ہیں جی قومی اسمبلی کے اندر، وہ جائیں گے. اب اس پٹیشن کا کیا فیصلہ ہوتا. دوسری طرف استحکام پاکستان پارٹی جو ہے وہ اس کے جناب بنتے ہی ان کے جناب لیڈر وہ روانہ ہو گئے جی لندن. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پارٹی بنی، پارٹی بننے کے بعد جناب فوری طور پر اس کو جناب پھیلایا جاتا، پورے ملک کے اندر جلسے کیے جاتے، جلوس کیے جاتے اور اپنی نیٹ ورک کو آگے بڑھایا جاتا. لیکن افسوس کے ساتھ کہ وہ لیا کے ہیں جناب کوئی اپنا سابق پاکستان تحریک انصاف کے، وہ جناب انہوں نے کہا جی کہ میرا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اسی طرح بڑی خبر آئی ہے جی، وہ آ گئی جی پرویز خٹک صاحب کی. وہ انہوں نے کہہ دیا کہ میرا دور دور تک نہ تعلق ہے، میرا کو جہانگیر ترین صاحب سے کو ذاتی تعلق تو ہے، لیکن پارٹی کے حوالے سے میں نے نہ ڈیسیژن کیا، نہ میں ایسا فیصلہ سوچ رہا ہوں کہ میں پارٹی کا جوائن کروں گا. کل پتہ نہیں ہو نہ ہو، لیکن ان کے گھر والوں کی تردید آئی کہ وہ نہیں ایسا کر رہے ہیں. اسی طرح پرویز خٹک صاحب نے بھی اپنی تردید کی ہے. بیسیکلی ہوا یہ ہے کہ یہ جو شو چلایا گیا تھا، یہ جو جیپ چلائی گئی تھی، یہ جیپ جو ہے خراب ہو گئی، اس کا انجن بیٹھ گیا اور انجن بیٹھنے کی وجہ سے اب ان کے جو لیڈر صاحب ہیں وہ چلے گئے جی لندن 20 دن کے لیے. اب اندازہ کریں پارٹی نئی لانچ ہوئی ہے، پارٹی کو ورک کرنا چاہیے، پارٹی کے عہدے ہونے چاہیے، لوگ چھوڑ چھوڑ کر جا رہے ہیں، جو ہیں وہ شرمندہ ہیں کہ ہم نے کیا کیا. اور جناب لیڈر صاحب جو ہیں وہ چلے گئے لندن علاج کی غرض سے جی کہ کورونا کی وجہ سے ان کا معاملات ہوئے ہیں. اب اللہ جانے جی وہ علاج کروانے گئے ہیں یا مفاہمت کرنے گئے ہیں لندن میں لندن والے بابا جی سے، یہ آنے والے بات پتہ چلے گی. دوسری بات، عمران خان صاحب اس دن وہ پیش ہوئے تھے جی نیب کے دفتر کے اندر، 4 گھنٹے ان کو رکھا گیا تھا. 4 گھنٹے رکھنے کے بعد ان کے سوالات کیے. ذرائع کے مطابق جو خبریں باہر نکلی ہیں جی کہ وہاں پر کچھ سوال و جواب ہوئے ہیں. کیوں؟ خواجہ آصف صاحب نے کہا جی کہ اب ان پر تفتیش شروع ہوگی وہ 9 مئی والے واقعے کی. تو ہو سکتا ہے جی کہ وہاں پر القادر ٹرسٹ تو دفن ہو گیا، اس کے میں تو ہے کچھ نہیں. ہو سکتا ہے عمران خان صاحب سے کچھ جو ذرائع شکوک و شبہات غیر حتمی غیر سرکاری، یہ بات میں کر رہا ہوں جی، یعنی اس کو آپ کہہ لیں کہ سوچ بھی کہہ لیں کسی آدمی کی جس نے خبر دی ہے اس کی سوچ کہہ لیں، یا اس کے علاوہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. لیکن 4 گھنٹے بٹھا کر آخر یہ تو نہیں کہ ایک دوسرے کا چہرہ دیکھا گیا، کچھ سوال کیے گئے ہوں گے. پھر وہاں سے 4 گھنٹے نکلنے کے بعد پھر جناب وہاں کچھ سوالات ہوئے ہوں گے. پھر شاہ محمود قریشی صاحب کو ریلیف دیا گیا اور ریلیف دینے کے بعد پھر ان کو زمان پارک بھیجا گیا. زمان پارک آ کے انہوں نے جو سوالات ان کو فیڈ کیے گئے تھے وہ انہوں نے آگے عمران خان صاحب کو کنوے کیے. پھر اس پر عمران خان صاحب نے دونوں تقریروں کے اندر جو اس کے بعد 2 انہوں نے آن لائن خطاب کیے، اس میں انہوں نے واضح طور پر بیان کیا. ذرائع کے مطابق خواجہ آصف صاحب کی سٹیٹمنٹ اگر دیکھی جائے اور اس کے علاوہ جناب رانا ثناء اللہ صاحب کی سٹیٹمنٹ دیکھی جائے، رانا صاحب کہتے ہیں جی کہ 1-2 ہفتے کے اندر اندر کارروائی شروع ہو جائے گی. اب کیا وہ 1-2 ہفتے ڈیلے کر سکتے تھے رانا صاحب؟ یہ سوچنے والی بات ہے. اگر ان کے پاس مکمل ایویڈنس ہے، آڈیو تھی، ویڈیو تھی جو وہ کلیم کر رہے ہیں، تو وہ اتنی دیر تو نہیں صبر کرنے والے تھے. بیسیکلی کچھ میسیجز کنوے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ آپ ذرا لندن شندن یا بابا جی جو جیسے وہ لندن والے گئے ہیں پلیٹ لیس کم اوپر نیچے کر کے، اسی طرح عمران خان صاحب کو بہانہ لگا دے کہ میری وہ ٹانگ کا مسئلہ خراب ہو گیا ہے تو میں اس کے علاج کے لیے باہر جا رہا ہوں، یا میرے ساتھ کچھ معاملات ہوئے ہیں، میرے ٹیسٹ کروانے ہیں، مجھے شک پڑ گیا کسی پہ، تو اس طرح کا کوئی بہانہ کریں، کوئی بھی 100 بہانے کر کے پھر وہ چلے جائیں. لیکن عمران خان صاحب ڈٹے ہوئے ہیں جی، وہ کہہ رہے ہیں کہ آخری دم تک نہ میرے پاس پیسے ہیں نہ میں باہر جاؤں گا. اس کے علاوہ جناب عمران ریاض خان صاحب جو ہیں وہ ان کے متعلق جو خبر ایک بریک ہوئی ہے جی، میاں علی اشفاق صاحب بار بار یہ کہتے آ رہے ہیں کہ اللہ سے دعا کریں خیر و عافیت سے وہ رہا ہو جائیں. تو اس کے متعلق کچھ خبریں آئی ہیں جی کہ ان کو ابھی فی الوقت نظریہ ضرورت کے تحت صلاح سے پابند رکھا جا رہا ہے، وہ نہ تشدد کیا جا رہا ہے، نہ ان کے اوپر کوئی ایسی بات ہے ان کو بند کیا جا رہا ہے تاکہ ان کی آواز عوام تک نہ پہنچے. کیوں؟ اگر وہ باہر ہوں گے تو وہ تبصرہ کریں گے تو عمران خان صاحب کے اوپر جو یہ کھیل چل رہا ہے اس کا وہ پوسٹ مارٹم کریں گے، اور پوسٹ مارٹم ہوگا تو وہ اس معاملے میں بڑے ماہر ہیں، تو پھر وہ جناب بات کو کہیں کی کہیں لے جائیں گے، ایک ایک چیز کو وہ
چھاننی کے اندر سے گزار کر اس کا نچوڑ نکال کر پھر آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ ان کو پسند کرتے ہیں. 40 لاکھ ان کے فالوور ہیں. اسی طرح انٹرنیشنل جو ہیومن رائٹس کی جو جتنی بھی تنظیمیں ہیں وہ عمران ریاض خان صاحب کے متعلق سوال و جواب کر رہی ہیں، بار بار پریشر کر رہی ہیں، اور پھر سوال و جواب اٹھ بھی رہے ہیں. ایک آدر راجہ صاحب ہیں، ان کا اکاؤنٹ تو میرا خیال بحال ہو گیا جی، وہ بھی ہو گیا. سمیع ابراہیم صاحب کا امریکہ سے پریشر آیا. اچھا، یہاں پر ایک سوال پیدا ہوا جی کہ اینتھونی بلنکن جو ہیں ان سے کچھ لوگوں نے سوال کیا کہ آپ یہ پاکستان کے اندر ہیومن رائٹس کی جو وائلیشن ہو رہی ہے اس کے متعلق آپ کو کھل کھلا کر بیان نہیں دے رہے. تو انہوں نے کہا جی کہ یہ ان کا اندرونی معاملہ جی، ہم اس پہ مداخلت نہیں کر رہے. بیسیکلی اگر اس کا انالیسس کیا جائے تو ابھی جس طرح کچھ کراس یہاں والے لوگوں نے لگائے ہوئے ہیں، امریکہ نے بھی اسی طرح کراس لگایا ہوا. آج ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں سابق صدر، ان کے اوپر بھی جو جس طرح عمران خان صاحب پر کیس ہے بنے ہوئے، اس طرح آج ان پر بھی کوئی سنا ہے جی کیس بنا ہے. یعنی عمران خان صاحب اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہے وہ اب طاقتور لوگوں کی وجہ سے ان کو رستہ روکنے کی جو ذرائع کے مطابق خبریں جس طرح نظر آ رہا دنیا کو اس کے مطابق، میں نہیں کہہ رہا جی جو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ صاحب پہ بھی کیس ایک انسٹال کر دیا گیا ہے. جو بائیڈن صاحب عمران خان صاحب کو پسند نہیں کرتے، اس کی بے شمار وجوہات میں اپنی پچھلی ویڈیو میں تمام میں بیان کر چکا ہوں، جس کی وجہ سے جناب یہ معاملات کھڑا. جوید لطیف صاحب نے آج ایک بیان دیا جی کہ پاکستان کے اندر کسی بھی پارٹی کو بین نہیں کرنا چاہیے، لیول پلینگ فیلڈ دینا چاہیے، میرے قائد کو پاکستان آنے دینا چاہیے تاکہ کھل کھلا کے ہم جناب الیکشن کا مقابلہ کر سکیں. اب سوال یہ ہے جی کہ ایک یہ پوائنٹ نوٹ کریں کہ انہوں نے کہا جی کسی پارٹی کو بین نہیں کرنا چاہیے. یہ کس نے کہا جی؟ جوید لطیف صاحب نے. اور یہ کیوں کہا میں بتاتا ہوں آپ کو. دوسرا جو نواز شریف صاحب کا وہ کہہ رہے ہیں جی کہ اگر آپ دیکھیں نہ پاکستان کی آرمی ان کو روک رہی، نہ عدالتیں ان کو روک رہی، نہ پاکستان کی حکومت ان کو روک رہی، نہ عمران خان صاحب جن کی پارٹی ٹوٹ پھوٹ گئی ہے وہ روک رہے ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے آخر نواز شریف صاحب آتے کیوں نہیں؟ یہ بڑا سوال ہے جی. باقی دوسری یہ جو بات جوید لطیف صاحب نے کہی ہے نا جی اب لیول پلینگ فیلڈ یا کسی پارٹی پر پابندی نہیں لگنی چاہیے. رانا صاحب تو وہ دھمکیاں دے رہے ہیں نا جی ڈرانے کے لیے کہ کس طرح عمران خان صاحب مان جائیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے جی کہ جو خدشات ہم لوگ بیان کر رہے تھے پاکستان مسلم لیگ کو، اب بات سمجھ آنی شروع ہوئی ہے کہ ہمارے ساتھ ڈبل ہاتھ ہوا ہے. ڈبل ہاتھ ہوا اور ہم بند گلی کے اندر چلے گئے. اسی طرح جو معاملات ہیں وہ ہمارے ہاتھ سے نکلتے جا رہے ہیں. پھر یہ بجٹ کے اندر جو ہم نے کیا اس سے اور بھٹا بیٹھ گیا، آگے ان کی سروائیول نظر نہیں آ رہی، جس کی وجہ سے وہ استحکام پاکستان والے بھی وہ گئے ہیں. اب ان کو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اتحاد نہیں کرنا. یہ بھی جوید لطیف صاحب نے اپنی بات میں کہا جی، اپنی پریس کانفرنس میں کہا. یعنی وہ بات جو بھی کر رہے ہیں جی وہ خود نہیں کر رہے، یا مریم نواز صاحبہ کی وہ زبان بول رہے ہیں. کیوں مریم نواز صاحبہ آج کل خاموش ہیں؟ آج شہباز شریف صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی، کچھ معاملات ڈسکس ہوئے. نواز شریف صاحب کا پیغام اسی طرح منوان جس طرح بھی وہاں سے آتا ہے وہ جوید لطیف صاحب آگے بیان کرتے ہیں. پھر پی ٹی وی یا باقی محکمے جتنے بھی ہیں الیکٹرانک میڈیا وہ پریس کانفرنس دکھاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان کے اندر پہلے سفیر رہ چکے ہیں، آج وہ وزارت خارجہ امور کے اوپر سعودی عرب کے جو بڑے اہم شخصیت ہیں، شاہی خاندان سے تعلق ہے، عباد حریری صاحب، انہوں نے ایک میسج اپنا کنوے کیا اپنا طاقتور حلقوں کو کہ خدا کے لیے آپ سمجھیں پاکستان کا مستقبل امریکہ کی طرف جانے میں نہیں ہے. پاکستان کا مستقبل سعودی عرب کے ساتھ، چائنا کے ساتھ، روس کے ساتھ، ترکی کے ساتھ، ایران کے ساتھ، افغانستان کے ساتھ. اس بات کو سمجھ کر آپ اپنے ملک کی پالیسی بنائیں، آپ اپنے ملک کو اس بلاک کے اندر واپس لے کر آئیں، وہ بلاک جو عمران خان صاحب بنانا چاہتے تھے، جس کے اندر چائنا نے پھر سعودی عرب کو بھی کیپچر کیا، دبئی کو بھی کیپچر کیا. ایران کے ساتھ عمران خان صاحب کی وہ بات انہوں نے پکڑی اور پکڑ کر پھر وہ ایران اور سعودی عرب کے جو معاملات تھے ان کو حل کرنے کی کوشش کی. مقصد یہ ہے کہ اب دوست ممالک بھی دباؤ ڈال رہے ہیں پاکستان کے اوپر کہ آپ اپنے آپ کو سیدھا کر لو، ابھی بھی وقت ہے.
کہ اپنے وہ جس طرح پنجابی کی مثل ہے کہ ڈلے بیراں دا کچھ نہیں جاندہ، اسی طرح آپ اپنے آپ کو سنبھالا دو، اور سنبھالا دینے کے بعد اپنے آپ کو واپس اپنے ڈبے کے اندر لے کے آؤ. جو لوگ آپ کو مشکل وقت میں، پھر انہوں نے اپنے بتایا بھی کہ سعودی عرب نے کس کس جگہ پر پاکستان کو مدد کی، یعنی ایک پورا انہوں نے آرٹیکل لکھا اور اس کے اندر انہوں نے واضح طور پر پاکستان کو یہ اشارہ دیا کہ بندے دے پت بن جاؤ تے جتھے دی کھوتی اتھے آن کھلوتی. یعنی اس ٹائپ کا انہوں نے آرٹیکل لکھا ہے. اب یہ نہ سمجھے ایک علیحدہ بات ہے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ ہمیں پھر پتھر چاٹ کر واپس آنا پڑے گا. میری بہت ساری ویڈیو کے اندر میں یہ بات اب ختم کرتا ہوں جی، کہ میں نے کہا ہے کہ ابھی آج پھر آپ کو دہرا دیتا ہوں کہ اگر عمران خان صاحب حکومت میں نہیں آتے تو کوئی بات نہیں جی، 14 ماہ 13 ماہ کے اندر پٹاخہ بج جائے گا. جو بھی نئی حکومت آئے گی، عمران خان صاحب کو تو عقل مندی کرنی چاہیے کہ ان حالات میں جیسا بجٹ پیش کیا گیا، جو اس وقت حالات ہیں، دنیا پاکستان کے ساتھ بیہیو کر رہی ہے، دنیا شک کی نظر سے پاکستان کو دیکھ رہی ہے، دوست ممالک پاکستان کو شک کی نظر سے دیکھ رہے ہیں، اس حکومت کو کوئی اعتبار نہیں کر رہا، تو اس کی وجہ سے جناب آنے والے حالات مشکل ہوں گے. عمران خان صاحب نے کل بھی کہا کہ اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ جو کچھ یہاں حشر کیا جا رہا ہے، کیا وہ پیسے لگائیں گے؟ پہلے ایک دفعہ پھنس گئے عمران خان صاحب کے پاس، اب جناب وہ دوبارہ بہت ساری چیزیں سوچنی پڑیں گی. کیوں ایک دفعہ جو آدمی ایک بل سے ڈسا جاتا ہے، وہ دوبارہ بہت سوچ سمجھ کر اس بل کے اندر ہاتھ ڈالتا ہے، وہ تو ڈالتا ہی نہیں ہے. باقی اللہ کو پتا جی، لیکن ہمیں حالات و واقعات کے ساتھ سمجھ کر اپنے آپ کو مولڈ کرنا چاہیے. ویڈیو لمبی ہو رہی ہے جی، بند کرتا ہوں جی اس کو.